اور 23 اکتوبر وہ قیامت خیز دن تھا جس دن ہمارا دوست، ہمارا ساتھی اس دنیا سے چلا گیا. تو میں کام کیا، میں نے کہا یار پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑی نعرے مارے تھے کہ ہم اس کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے. ہیرو ولن بن چکا ہے اور ولن ہیرو بن چکا ہے. عمران خان اور شاہ محمود کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہو گیا اور عمران خان کو ایک دفعہ اب سزا ہونی ہے. بغیر سر کے ایک مرغا ہے جو بھاگتا پھر رہا ہے ہر جگہ. اس کا ووٹ ہے لیکن اس ووٹ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. کہ جس کو میاں صاحب کی مقبولیت پہ ناز ہو وہ بڑھ کر اڈیالہ کا تالا کھولے، 2 دن کے لیے صرف اس قیدی نمبر 804 کو ذرا باہر آنے دے، پھر پتہ چل جائے گا مقبولیت کیا ہوتی ہے، قبولیت کیا ہوتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. السلام علیکم. آج 23 اکتوبر ہے اور 23 اکتوبر وہ قیامت خیز دن تھا جس دن ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا کولیگ اور ہمارے ساتھ ہنستا مسکراتا چہرہ ارشد شریف اس دنیا سے چلا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ رات کو 2:30 بجے جب مجھے یہ خبر آئی، میرے ایک دوست کا لنڈن سے مجھے فون آیا، جم چودھری کا. انہوں نے مجھے کہا کہ باس یہ ہو گیا. تو میں کام کیا، میں نے کہا یار پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیٹس ناٹ پاسبل. تو ان کا نہیں، پتہ نہیں، بڑے عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں. کینیا سے کوئی کہتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی پولیس انکاؤنٹر ہوا ہے، بھی پوری خبر نہیں آ رہی ہے. تو میرے ایک دوست ہیں جیو کے، وہ روئے رواں ہیں وہاں پہ، مرتضیٰ علی شاہ. میں نے مرتضیٰ علی شاہ کو رات کو فون کیا 2:30 بجے. ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیونکہ مجھے پتا ہے مرتضیٰ جو ہے وہ خبر صحیح دیتے ہیں، وہ جس کا نہیں پتا وہ نہیں کہتے. تو مرتضیٰ نے مجھے کہا کہ بشیر صاحب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کا کوئی حادثہ ہوا ہے، ڈیٹیلز نہیں آ رہی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایک نے کہا ہے کہ جی کوئی پولیس نے ناکے پہ کوئی فائرنگ کی تھی، اس میں کوئی زخمی ہو گیا، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے. اس کے بعد نیند کیا آنی تھی، نیند توڑ گئی، اور رہ کے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے کہ کاش یہ سب کچھ غلط ہو، لیکن وہ غلط نہیں تھا. پھر میں نے ہماری ایک برج کی پلیئر ہے کینیا کی، سیجل. میں نے سیجل کو رات کو فون کیا. میں نے کہا بھئی تمہارا لوکل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے کسی پاکستانی کے ساتھ. پھر اس کی بھی مجھے 2 گھنٹے کے بعد اس نے بھی مجھے تفصیلات بتانی شروع کر دی. اگلے کچھ دن جو ہوا وہ ایک سرکس تھا. کبھی کوئی ایک تھیوری تو کبھی کوئی دوسری تھیوری، کبھی 2 بھائی، کبھی وہ پولیس والے، کبھی بلیک واٹر نکل آیا اس رینچ پہ، تو کبھی یعنی اس کے مالکان کے نام آنا شروع ہو گئے. کو فیض حمید کا نام لے رہے تھے کہ جی یہ انہوں نے کیا تاکہ عمران خان کی کیمپین نہیں شروع ہو رہی تھی، لانگ مارچ نہیں ہو رہی تھی. تو اس لانگ مارچ کو شروع کرنے کے لیے مومنٹم چاہیے تھا، تو وہ ارشد کی ڈیتھ سے مل گیا. سب کچھ ہو گیا، بڑا واویلا مچا. پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا، پیمز میں لا کے دوسرا پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا، فقید المثال جنازہ بھی ہو گیا. لوگوں نے اس کے گھروں میں جا جا کے بڑے بڑے ویلاگز بھی بنا لیے، دعوے بھی ہو گئے، لیکن نہ اس کی ماں کو انصاف ملا، نہ اس کی بیواؤں کو، اور نہ اس کے یتیم بچوں کو. ارشد کو کیا انصاف ملنا تھا، وہ تو چلا گیا آگے بیچارہ. انصاف تو پیچھے والوں کو ہی مل سکتا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا، سپریم کورٹ میں بھی حرکت ہو گئی، سو موٹو ہو گیا، دھڑ دھڑ دھڑ، یہاں تک کہ ارشد شریف کی بیوہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونا شروع ہو گئے، ملزموں کے نہیں ہوئے. اس کی ماں جو ہے وہ اپنی درخواست لے کر بپتا لے کر پھرتی رہی، عدالتوں کے دروازوں پہ ٹکریں مارتی رہی. سابق چیف جج جناب شوکت صدیقی کو انہوں نے وکیل لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سنوائی ہوگی، اور وہ بھی اپنا پھرتے رہے ارشد شریف کو انصاف دلوانے کے لیے، اس کی ماں کو انصاف دلانے کے لیے. تو آج 23 اکتوبر کو 1 سال کے بعد کیس وہیں کا وہیں ہے جہاں 23 اکتوبر کو پچھلے سال تھا. ارشد شریف ہمارے درمیان نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی یاد بھی ہر وقت تو نہیں ہو سکتی، ہر روز تو نہیں ہو سکتی. انسان اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت یاد رہتے ہیں ہمیں، لیکن حقیقت ہے. تو آج 23 کے بعد ہم بھول جائیں گے، جتنے مرضی پروگرام ہو جائیں. تو ارباب اختیار سوچیں گے کہ کل 24 ہے، 25 ہے،
24 کو میاں صاحب کی تاریخیں پڑ جائیں گی عدالتوں میں، ہم سارے چھوڑ کے ہم ارشد شریف کو ہم اس طرف لگ پڑیں گے، اور یہ اس طرح 1 سال اور اگلا بھی بیت جائے گا. آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں. وہ جو پولیس والے تھے وہ واپس ڈیوٹی پہ آ چکے ہیں کینیا میں. وہ جو بھائی تھے وہ واپس اپنا کام شروع کر گئے ہیں. ان کے خاندان جو کراچی سے بھاگے تھے وہ آ گئے ہیں کراچی میں. Everybody's life is fine except ارشد شریف نہیں ہے. اور اس میں کون کون ذمہ دار ہے یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں، میں سوچ سکتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو انصاف نہ دینے میں کون کون ذمہ دار ہے، اس کے لیے تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے. ایون شہباز شریف صاحب نے بڑی نعرے مارے تھے کہ ہم اس کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے. GIT بنی تھی، کوئی اپنا انسپیکشن ٹیم بنی تھی، دبئی بھی گئی، کینیا بھی گئی، پیسے بھی خرچ کیے. انہوں نے تو غالباً شاپنگ بھی کر لی ہوگی وہاں پہ. فیصل واڈا کہتے رہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں. مراد سعید کا پتہ چلا کہ جی ارشد کا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے، موبائل کسی اور کے پاس ہے. نہیں پتہ چلا تو اس کے قاتلوں کا نہیں پتہ چلا. اب یہاں بیٹھ کے میں کیا بات کروں. لیکن بہرحال آپ کل کے لیے تیاری کر لیں، کیونکہ کل تک آپ نے یہ بھول جانی ہے. کل تک ایک سٹوری رہے گی ارشد شریف مرحوم کی. اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے آپ کو اتنی انویسٹیگیٹو سٹوریز دیں. آج آپ اس کے لیے افسوس تو کر سکتے ہیں، آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ المی ہے ہمارا. جو سب کی آواز بنا اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اور یہی ہماری صحافت کا سب سے بڑا المی ہے. لیکن پاکستانی سیاست میں ایک سنسنی خیز موڑ آ چکا ہے. ہیرو ولن بن چکا ہے اور ولن ہیرو بن چکا ہے. جو جیل میں تھا وہ ریل میں ہے، اور جو ریل میں تھا وہ جیل میں ہے. اور جو ادھر والا ہیرو ہے وہ کو پہلی باری تو ہیرو بنا نہیں، وہ ولن اور ہیرو کے رول میں بار بار آتا رہا. بالکل جیسے آپ سمجھے شاہ رخ خان اور ونود کھنہ کے کبھی ولن کے طور پہ کیریئر کا آغاز کیا تو پھر ہیرو بن گئے، پھر ولن بن گئے، پھر ہیرو بن گئے. تو یہی اپنا میاں صاحب کے ساتھ بھی ہے. اور دوسرا جو ساری عمر ہیرو رہا، شاید کچھ لوگوں کے لیے ابھی بھی ہیرو ہے، ارباب اختیار کے لیے ولن ہے. اور وہ جیل میں، اور اس نے جیل میں باقی قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کر میاں صاحب کی تقریر بھی سنی اور دیکھی. اور اگر اس کو غصہ آیا ہوگا تو اس کو صرف اپنے اوپر آیا ہونا چاہیے، کیونکہ صرف وہ ذمہ دار ہے، اس کے بڑے بول ذمہ دار ہیں، اس کا کچھ نہ کرنا ذمہ داری ہے. اور اگر وہ عثمان بزدار اور محمود خان اور یہ جو اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا اعظم خان، اور یہ فواد چودھری، اور یہ جتنے بھی لٹیرے اس کے ساتھ تھے، کتے بٹیرے اس کے ساتھ تھے، جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ناقابل تذکیر سمجھتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک دن نہیں لگایا اس کو چھوڑنے میں. ہاں کچھ کہیں یا نہ کہیں، اگر کسی نے ٹائم لیا یا کسی نے اس کے خلاف باتیں نہیں کی تو نکلا تو وہ صحافی نا، وہ عمران ریاض ہی ہے نا. کہ جو مرضی اس کو آپ کہیں، آپ اس سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، لیکن عمران ریاض اتنا شیر تو ہے کہ اس نے واپس آنے کے بعد، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد، اتنی مشکل اٹھانے کے بعد، اس نے اپنے آپ کو خراب تو نہیں کیا بیچنے کے لیے. اس نے یعنی عمران کے خلاف اس نے کچھ جھوٹی موٹی باتیں تو نہیں کی کہ میں نے اس کو یہ سمجھایا تو انہوں نے یہ نہیں کیا تو میں نے یہ سمجھایا یہ. تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ بھی صحافی ہے، وہ ارشد بھی صحافی تھا، یہ بھی صحافی ہے کہ جو ایٹ لیسٹ کھڑے تو رہ گئے اس کے ساتھ. یہ بھی عمران کو خیال ہونا چاہیے اور اس کو آج سوچے گا. ہمارے نئے ہیرو اس وقت فل ایکشن میں ہیں. جناب میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت گنڈاسا سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اس وقت رکشا بندھن سیاست کر رہے ہیں. اور وہ ہر ایک کے گھر میں جا کے راکھی بھی بندھوائیں گے، اور وہ پگڑی بھی بنوائیں گے، اور وہ پرساد بھی دیں گے. یعنی وہ زرداری صاحب کے گھر جا رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جا رہے ہیں، مینگل صاحب کے پاس جا رہے ہیں، MQM جائیں گے. اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ 172 سیٹیں جو ان کو چاہیے نیشنل اسمبلی میں وہ ان کو نہیں ملنے لگی. بہت ہو جائے گا تو میاں صاحب کو شاید 70-80 سیٹیں جیت لیں گے، 90 سیٹیں جیت لیں گے. اگر پورے 24 کروڑ لوگوں نے اس دن نشہ کیا ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے ووٹ ڈال رہے ہوں گے، اور گنتی والے بھی گنتیاں غلط کریں گے، تو میاں صاحب کی 100 سیٹیں ہو جائیں گی، تو اس سے حکومت تو نہیں بنے گی.
تو حکومت بنانے کے لیے ان کو دوسروں کی ضرورت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ان کے پر تابڑ توڑ حملے شروع کیے ہیں انہوں نے ان کا ابھی تک جواب نہیں دیا. وہ گھر جائیں گے, زرداری صاحب کے پاس جائیں گے, میل ملاپ کریں گے, بی بی کی قبر پہ جائیں گے, فاتحہ پڑھیں گے اور کہیں گے دیکھیں آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں. زرداری صاحب منع کر دیں گے اپنے لوگوں کو, ان کو ان کا الحاق چاہیے جن کے خلاف یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, جن کے خلاف ایک دوسرے کو یہ خوب بھرتے رہے ہیں آپ کو اور ہمیں. انہوں نے ملنا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ان کو ڈر یہ پڑ گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے الائنس کر لیا تو پھر 100 تو بڑی دور کی بات ہے, ان کی 30-35 سیٹس بھی آ گئیں تو بڑی قیامت ہو جائے گی, نہیں آئیں گی. یہ میں کوئی وشفل تھنکنگ نہیں بتا رہا, یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو الیکشن لڑنا آتا ہے, پیپلز پارٹی کو اپنے ڈبے کو حفاظت کرنی آتی ہے. پی ٹی آئی ایک بغیر سر کے ایک مرغا ہے جو بھاگتا پھر رہا ہے ہر جگہ, اس کا ووٹ ہے لیکن اس ووٹ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. تو اگر اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی الائنس ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی تو انشور کرے گی کہ پھر ان کے ووٹ نہ ضائع ہو, چاہے وہاں پہ کھمبا کھڑا ہو, چاہے بلہ ہی لگا ہو, صرف جو مرضی کینڈیڈیٹ ہو. پیپلز پارٹی کے ورکر اتنے ہیں, اس کے جالے اتنے ہیں کہ وہ ایک ایک حلقے میں جا کے وہ ان کو بتائیں گے کہ ریٹرننگ آفیسر سے کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے, کس طرح بارگین کرنی, کس طرح بات کرنی ہے, اور وہ اپنے ڈبے بچا لیں گے. پھر ان کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ایک دفعہ زرداری صاحب کو 130 سیٹیں مل گئیں یا 120 سیٹیں مل گئیں ملا کر, تو پھر اس کے بعد آپ سمجھیں ان کی ریزرو سیٹس آ جائیں گی. تو 172 کا فگر چاہیے, تو وہ کرنے کے لیے ان کو مینگل صاحب کو منانا یا ایم کیو ایم کو منانا یا اپنا اے این پی کو منانا, یہ زرداری صاحب کے لیے مشکل کام نہیں ہے. یعنی الائنسز کرنے میں زرداری صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ وہ سب کو پری ایمپٹ کر لیں اور سب سے پہلے جا کے ان کو کہہ دیں کہ دیکھو یہ تو میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ الائنس کر لیتے ہیں, تو میرے ساتھ کر لو الائنس. تو اگر ایسا ہوا تو شاید میاں نواز شریف کو اپنی قربانی دینی پڑ جائے. پھر اگر سارا بہانپورہ کا کنبہ اکٹھا ہونا ہی ہے 12, 13, 14 جماعتوں نے, جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوئے تھے, تو اس میں نواز شریف کے ساتھ تو نہیں چل سکتے لوگ. نواز شریف کا سب کو پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد ان کے اندر کا سویا ہوا شہنشاہ جو ہے وہ انگڑائی لے کے جاگے گا اور انہوں نے کھانا شروع کر دینا ہے ہر ایک کو. شہباز شریف نے کافی یعنی لوگوں کے آگے یہ نمبر ضرور بنائے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کو برداشت کیا اور ہر ایک کو ساتھ لے کر چلے, اور 18 مہینے جو انہوں نے حکومت چلائی, انتہائی بری حکومت تھی, اکنامکلی اس نے تباہ کر دیا, یعنی کوئی بہتری نہیں کی. لیکن یہ ہے کہ اس نے الائنس قائم رکھا انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی. اور تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب کو اپنی قربانی دینی پڑے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت بنے. اور مہارانی جو ہیں انہوں نے اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا ہے تو کو بہت بڑا ڈیسیژن کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر مہاراجا ہوں اور نیچے مہارانی ہوں. اب یہ نہیں چلے گا اس ملک میں, یہ لوگوں کو قابل قبول نہیں. ویسے لوگوں کو پہلے والی بات بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ جتنا مرضی ابھی زور لگا لیں, یہ جتنا مرضی پروٹوکول دے دیں نواز شریف کو, 24 کو, اور یعنی عدالتیں اس کے گھر پہ جا کے فیصلے دے دیں, جیسا نادرا نے وہاں پہ جا کے بایو میٹرک کر لیا. میں کہتا ہوں عدالتیں جاتی عمرہ میں کھل جائیں اور وہاں پہ آ کے فیصلے کرتے, تب بھی جو نواز شریف کے خلاف جو ایک عام آدمی کی سوچ ہے یہ اس کو نہیں اب چینج کر سکتے. اور اس سوچ کی وجہ سے نواز شریف کی آپ سمجھے اپیرنٹ ہیلپ کرنے کی وجہ سے, یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے ہیلپ کی, لیکن لوگوں کو جو لگ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی ہیلپ کی ہے, تو جو امیجز دیکھے ہیں لوگوں نے اس کی وجہ سے, تو اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں, سول بیوروکریسی پہ کر رہے ہیں لوگ, جوڈیشری پہ کر رہے ہیں لوگ, کسی کو نہیں اب بخش رہے. اور یہ 60 کی دہائی نہیں ہے, یہ 70 کی دہائی نہیں ہے, یہ 80 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ نے 4 آدمیوں کو ڈنڈا مارا تو باقی سارے دبک کے بیٹھ گئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کانے میں کیا ہوا تھا, تو چیچا وطنی میں کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا کہ نہیں. میں تو یہاں پہ ابھی یہ چائے پی رہا ہوں, میں نے پوری پی نہیں ہوتی تو وہ ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت چائے پی رہا تھا.
جیسے کچھ اور نہیں پی رہا تھا، اس وقت چائے پی رہا تھا کپ میں، سب کو پتہ ہے. آپ چھینک مار رہے ہوتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. اب نہیں بات رکتی اور اپنی بات چھپتی. اب تو بلکہ آپ ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، آپ کے متعلق غلط باتیں اتنی آ جاتی ہیں کہ آپ ان کو رد کرنے کے لیے آپ کو آ کے سچ بولنا پڑ جاتا ہے. نہیں ایکچولی یہ ہوا تھا، تم یہ کہہ رہے ہو، یوں ہوا تھا اور یوں کہہ رہے ہو. تو اب تو وقت جو ہے وہ بدل چکے ہیں، ٹائمز ہیو چینجڈ. لیکن اب بات یہ ہے کہ آج سائفر کیس کی بھی سماعت ہوئی اور اس میں عمران خان اور شاہ محمود کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہو گیا. تو اب جس طرح سے یہ کیس چل رہا ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلوز ڈور چل رہا ہے، اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس نہیں ہے کہ آج بیمار ہیں، آج آ نہیں سکتے، آج پیشی سے استثناء مل جائے، آج وکیل نہیں آ سکا، آج یہ ہوا. اب تو وہ مہینوں میں نہیں، دنوں میں، ہفتوں میں فیصلہ ہونا ہے. اور عمران خان کو ایک دفعہ اب سزا ہونی ہے لمبی، تاکہ یہ ملک جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں یا اگست میں الیکشنز کی طرف جائے. لیکن وہ 90 روز والی کہانی ختم ہو گئی ہے. اب 90 روز کے الیکشنز کو بھول جائیں. آج عابد زبیری کو فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ صدر کر سکتے ہیں، ڈیٹ دے سکتے ہیں الیکشن کی، تو صدر پاکستان نے ابھی تک ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. صدر پاکستان وہ دانتوں کا کیڑا نکالنے والا آدمی جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کا تھا نا، اور پی ٹی آئی کا ہی ہے. وہ تو بے شرمی سے ملنے جاتا تھا نا عمران خان کو. کیوں نہیں ڈیٹ اس نے اناؤنس کی؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی کرسی پیاری ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنا پروٹوکول پیارا ہے. اگر دو میں سے ایک نے مرنا ہے تو وہ مرے، میں کیوں مروں؟ یہ وہ والی سوچ ہے جس نے اس ملک کو بھی ڈبویا، اس ملک کے سیاستدانوں کو بھی، اور مزید ڈبونے کے لیے تیار ہے. تو 90 دن کے الیکشنز کو تو بھول جائے. ہاں فروری میں ہو سکتا ہے. اب میاں صاحب اپنی کیمپین کو کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میں ابھی تک ایک بات پہ قائم ہوں کہ جس کو میاں صاحب کی مقبولیت پہ ناز ہو وہ بڑھ کر اڈیالہ کا تالا کھولے، 2 دن کے لیے صرف اس قیدی نمبر 804 کو ذرا باہر آنے دے. کبھی 2 دن تو پھر کے صرف نکل جا اور 2 دن کا وہ رش دیکھ لینا، پھر پتہ چل جائے گا مقبولیت کیا ہوتی ہے، قبولیت کیا ہوتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. میاں صاحب اب قابل قبول ہے، مقبول نہیں ہے. وہ ناقابل قبول ہے پر انتہائی مقبول ہے. سوچئے گا. اللہ حافظ.